بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اعلم انه قد ظن بعضهم ان الكلمة عند اهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل وليس هذا الظن بصواب فإن الفعل أعم من الكلمة ألا ترى أن النحو اضرب ونضرب وأمثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين لأن الكلمة من أقسام المفرد ونحو اضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مركب لدلالة الجزء اللفظي على جزء المعنى فإن الهمزة تدل على المتكلم وضاد را با على المعنى الحدث. فصل قد يقسم المفرد بتقسيم آخر وهو أن المفرد إما أن يكون معناه واحدا أو يكون كثيرا والذي له معنى واحد على ثلاثة أضرب لأنه لا يخلو إما أن يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا أو لم يكن والأول يسمى علما كالزيد وهذا وهو والأولى أن يسمى هذا القسم الجزئي والأولى أن يسمى هذا القسم الجزئي الحقيقي والثاني أي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له أفراد كثير وضربان أحدهما أن يكون الصدق ذلك المعنى على سائر أفراده على سبيل الاستواء من غير أن يتفاوت بأوليته أو أولوية أو أشدية أو أزيدية ويسمى هذا القسم بالمتواتي لتواتؤ أفراده وتوافقها في تصادق ذلك المعنى العام كالإنسان بالنسبة على زيد وعمر وبكر وثانيهما أن لا يكون صدق ذلك المعنى العام في جميع أفراده على وجه الاستواء بل يكون صدق ذلك المعنى على بعض الأفراد بالأولية أو الأشدية أو الأولوية والصدق على البعض الآخر بأضداد ذلك كالوجود بالنسبة للواجب جل مجده وبالنسبة للممكن وكالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج ويسمى هذا القسم مشككا لأنه يوقع الناظر في الشك في كونه متواتيا أو مشترکا. دو فصل کی عبارت میں پہلی فصل میں کل کے سبق سے متعلق ایک جو ہے اہم بات بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ مفرد لفظ کی 3 قسمیں ہیں اسم کلمہ ادات. اسم وہ کہ جو اپنا معنی خود بتائے تینوں زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا نہ ہو اور فعل وہ کہ جو اپنا معنی کلمہ وہ کہ جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا بھی ہو. تو چونکہ طلباء کو سمجھانے کے لیے پڑھانے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ منطقی لوگ جس کو کلمہ کہتے ہیں نحوی صرفی لوگ اس کو فعل کہتے ہیں. تو ایک فصل میں صاحب مرقات نے یہ بیان کیا کہ مطلقاً یہ کہنا کہ منطقی لوگ جس کو کلمہ کہتے ہیں صرفیوں کے نزدیک اسے فعل کہتے ہیں جو فعل ہے وہی کلمہ ہے دونوں برابر ہے ایسا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ منطقیوں نے مفرد کی تعریف کیا کی کہ وہ لفظ جس کے جز کی دلالت معنی مراد کے جز پر مقصود نہ ہو. یہ مفرد کی تعریف ہے. تو عربی زبان میں صرفی نحوی لوگ جس لفظ کو فعل کہتے ہیں تو وہ فعل کئی طرح کے الفاظ کو کہتے ہیں جیسے فعل ماضی ہے فعل مضارع ہے فعل امر ہے. اس میں کچھ صیغے ہوتے ہیں جو صرفی اعتبار سے یا نحوی اعتبار سے تو فعل ہے یعنی مفرد ہے لیکن منطقی اعتبار سے وہ پورا کلام ہے مفرد نہیں ہے وہ پورا ایک جملہ ہے. تو اس اعتبار سے وہ کلمہ نہیں ہوگا جس کو منطقی لوگ کلمہ کہتے ہیں ان کی منطقی تعریف سے وہ کلمہ نہیں ہوگا کیونکہ کلمہ ان کے نزدیک مفرد کی قسم ہے اور مفرد کہتے ہیں جس کے لفظ کی جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو. تو کچھ فعل جس کو نحوی صرفی لوگ فعل کہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہوتے لیکن منطقیوں کے نزدیک جتنے بھی جو بھی لفظ کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کلمہ ہے وہ نحویوں کے نزدیک ضرور فعل ہوگا. اب فرق سمجھیے کہ اضرب فعل امر ہے نحویوں کے نزدیک اضرب جو ہے یہ فعل امر ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اضرب جو ہے یہ مکمل جملہ ہے. اضرب فعل انت ضمیر اس کا پوشیدہ فاعل. اضرب وہ صیغہ ہے جس میں وجوبی طور پر ہمیشہ ضمیر پوشیدہ رہتی ہے اس کا فاعل جو ہے ظاہر نہیں ہوگا کبھی بھی. ایسے ہی جو ہے فعل امر
فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ جیسے اضربو اور نضربو جمع متکلم کا صیغہ، اس میں بھی جو ہے ضمیر ہمیشہ کیا رہے گی؟ پوشیدہ رہے گی۔ تو اضربو اور نضربو، اسی طریقے سے تضربو جس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے، اسی طریقے سے اضرب فعل امر کا صیغہ، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو نحویوں کے نزدیک تو فعل ہیں لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اضرب کا معنی جو ہوتا ہے وہ تو مار ہوتا ہے، حمزہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ضاد را با جو ہے حمزہ وصلی فعل امر پر ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور ضاد را با جو ہے فعل پر دلالت کرتا ہے۔ تو لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر ہو رہی ہے، اسی لیے جو ہے یہاں پہ اضرب منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہوگا، اگرچہ نحویوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بولیے نحویوں کے نزدیک کلمہ نہیں، فعل ہے۔ نحوی لوگ جس کو کلمہ کہتے ہیں نا، وہ کلمہ الگ ہے، وہ مقسم ہے۔ نحوی لوگ جس کو کلمہ کہتے ہیں مقسم، یعنی اس کی تقسیم کاری کرتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اور منطقی لوگ کلمہ کو مفرد کہتے ہیں، اور کلمہ نحویوں کے اعتبار سے جو کلمہ ہے اس کی جو ایک قسم فعل ہے، اس فعل کی جگہ یہ کلمہ لاتے ہیں۔ کلمہ سمجھ اچھے سے ذہن میں بات بٹھا لیجئے۔ تو منطقیوں کے نزدیک کلمہ جو ہے قسم ہے، اور نحویوں کے نزدیک کلمہ مقسم ہے۔ مقسم یعنی جس کی تقسیم کاری کی جاتی ہے، اور قسم کا مطلب جس کی تقسیم کاری کی جو تقسیم ہے اس کو کہا جائے گا۔ تو کلمہ جو ہے منطقیوں کے نزدیک جس کو یہ کلمہ کہتے ہیں اسی کو نحوی لوگ فعل کہتے ہیں۔ یہ بات پورے طور پر صحیح نہیں ہے، آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے۔ کیسے کہ اضرب جو فعل ہے نحویوں کے نزدیک یہ فعل ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک جو ہے یہ کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اضرب کے معنی کی اضرب کے لفظ کی جس کی دلالت معنی کی جس پر ہو رہی ہے، کیونکہ اضرب کا معنی ہوتا ہے تو مار، اور یہ جملہ انشائیہ پورا قضیہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ہے پہلی فصل کا خلاصہ ہوا۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں اعلم انہ قد ظن بعضهم، جان لیجئے کہ گمان کیا ہے بعض لوگوں نے، ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل، کہ کلمہ جو منطقیوں کے نزدیک ہے وہ وہی ہے جو علم نحو میں جس کو فعل سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسا بعض لوگوں نے گمان کیا کہ منطقیوں کے نزدیک جو کلمہ ہے یہ وہی ہے جو علم نحو میں جس کو کس سے موسوم کیا جاتا ہے؟ فعل سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا نام فعل رکھا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِالصَّوَابِ، اور یہ گمان کرنا درست نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ، اس لیے کہ نحویوں کا جو فعل ہے وہ منطقیوں کے کلمہ سے عام ہے، عام۔ منطقیوں کا کلمہ خاص ہے اور نحویوں کا فعل جو ہے عام ہے۔ الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان نحو اضربو و نضربو و امثالہ، کہ اضربو اور نضربو اور اس کے جیسی اور بھی مثالیں، یہ فعل عند النحاة، نحویوں کے نزدیک فعل تو ہے، ولیس بکلمۃ عند المنطقیین، لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الکلمۃ من اقسام المفرد، اس لیے کہ کلمہ جو ہے، کلمہ یہ منطقیوں والا کلمہ یہ مفرد کی قسم ہے۔ وَنَحْوُ اضربو مثلا لیس بمفرد، اور اضربو جیسے الفاظ جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، بل ہوا مرکب۔ یہ اضرب کے بجائے اضربو پڑھیے اس کو، اضربو بل ہوا مرکب، بلکہ وہ مرکب ہے۔ لدلالت جزء اللفظ علی جزء المعنی، کیونکہ اس کے لفظ کا جز معنی کی جس پر دلالت کر رہا ہے۔ کیسے؟ فإن الحمزۃ تدل علی المتکلم، اس لیے کہ اضربو میں جو حمزہ ہے یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے۔ وضاد را با علی المعنی الحدث، اور ضاد را با جو ہے یہ معنی حدثی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس لیے اضربو اور نضربو یہ دونوں نحویوں کے نزدیک فعل ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ ہونے کے لیے لفظ کا مفرد ہونا چاہیے، لفظ کو مفرد ہونا چاہیے، اور یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ اس کے بعد تیسری فصل میں یہ بیان کیا، اس کے بعد کی فصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مفرد لفظ کی جو آپ اوپر تقسیم پڑھے کہ ایک مفرد لفظ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، ایک مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جس کا جز تو ہوتا ہے
لیکن اس کے کوئی بھی جز معنی مخصوص پر دلالت نہیں کرتا. جیسے زید کا جز ہے زا یا دال، لیکن کسی معنی پر زا یا دال دلالت نہیں کرتا زید کے کسی حصے پر. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے لفظ کے جز ہوتے ہیں، اس معنی کا بھی جز ہوتا ہے، لیکن وہ معنی مقصود نہیں ہوتا. جیسے عبداللہ میں جز ہے عبد اور اللہ، اور اس کا معنی بھی ہے، لیکن جب نام رکھ دیا جائے تو وہاں اب اللہ کا بندہ مراد نہیں لیتے ہیں، وہ شخص مراد لیتے ہیں. تو یہاں پہ لفظ کا جز ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن وہ معنی مقصود نہیں ہے. تو یہ 3 قسمیں مفرد کے آپ نے اوپر پڑھی. اس طرح کے 3 الفاظ مفرد ہوتے ہیں. اب ایک تقسیم اور اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی مفرد الفاظ ہوں گے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس کی پہلے 2 تقسیم ہوگی، پھر الگ الگ تقسیم ہوگی. کیسے کہ مفرد لفظ کا معنی یا تو ایک ہوگا یا چند ہوں گے. یعنی مفرد لفظ ایسا ہوگا کہ جس کا یا تو ایک ہی معنی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جو ہے یعنی معنی حقیقی، معنی موضوع لہو. جیسے مثال کے طور پر دروازہ، تو دروازہ کا اردو زبان میں ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے. یا ایسا لفظ ہوگا وہ مفرد لفظ کہ جس کے چند معنی ہوں گے. جیسے اردو زبان میں سونا نیند کو بھی کہتے ہیں اور سونا گولڈ کو بھی کہتے ہیں. ایسی عربی زبان میں ایسے ہزاروں الفاظ ہیں. جیسے مشہور مثال جو اس کی عین، عربی زبان میں عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی اصل بھی ہوتا ہے، عین کا معنی چشمہ یعنی جھرنا بھی ہوتا ہے. اس طرح سے عین کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں. اس طریقے سے جاریہ جو ہے کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور جاریہ جو ہے لونڈی کو بھی کہتے ہیں. جاریہ یعنی جاری ہونے والی، چلنے والی کشتی، اور جاریہ کہتے ہیں لونڈی کو بھی. تو جیسے جاریہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی چند ہیں، ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ مفرد لفظ کا ایک ہی معنی ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ مفرد لفظ کے چند معنی ہوں گے. تو اس اعتبار سے مفرد کی 2 تقسیم ہو گئی. ایک وہ مفرد جس کا جو اپنے ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ایک وہ مفرد جس کے چند معنی ہو، جو چند معنی کے لیے موضوع کیے گئے ہوں. یہ 2 تقسیم سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد تقسیم سمجھیے. جس مفرد لفظ کا ایک ہی معنی بنتا ہو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہے. کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ بولیے. 3 قسمیں ہوتی ہے. کیسے 3 قسمیں ہوتی ہے کہ وہ ایک معنی جو ہے، جس لفظ کا ایک معنی ہے، وہ ایک معنی یا تو ایسا ہوگا کہ مشخص ہوگا، متعین ہوگا، اس میں شرکت نہیں ہوگی دوسرے کی. متعین اور مشخص ہوگا، جس کو بولتے ہیں عربی انگلش میں اس کو پرٹیکولر کہتے ہیں. پرٹیکولر کسی خاص شخص پر ہی جو ہے وہ دلالت کرے گا. ایک معنی ہوگا اور ایک ہی فرد اس کا پایا جائے گا ایک وضع کے ساتھ. یا پھر یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق جن چیزوں پر کیا جاتا ہے وہ چیزیں کئی ساری ہوں، ایک نہ ہو. اس کو مثال سے سمجھیے. میں نے کہا زید اور مرد، تو مرد کا ایک ہی معنی، رجل کا ایک ہی معنی ہے، زید کا بھی ایک ہی معنی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ زید جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ مشخص ہے. ایسا نہیں کہ زید کا ایک معنی ٹیبل ہوتا ہے، زید کا معنی ایک دروازہ. زید کا معنی ہوگا وہی شخص جس کا نام زید رکھا گیا، جس کا نام، لیکن وہ اکیلا مشخص ہے. اور رجل کا جو معنی لفظ رجل کے چند افراد تو ہیں، لیکن ہر فرد پر رجل کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ لفظ کے معنی کے چند افراد ہوں گے اور ہر فرد پر اس لفظ کی دلالت برابری کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ کمی اور زیادتی کے ساتھ ہوگی، بہتری اور کیا بولتے ہیں بدتری کے ساتھ ہوگی. اس طریقے سے سختی اور نرمی کے ساتھ ہوگی. جیسے مثال کے طور پر جو ہے سفید کا لفظ، سفید کہیں گے ہر وہ چیز جس میں وائٹنس ہو، سفیدی ہو، اس کو سفید کہیں گے. اس کے افراد بہت سارے ہیں، لیکن کیا ہر سفید پر جو ہے برابری کے ساتھ سفیدی کا اطلاق ہوتا ہے؟ کیا نہیں. کچھ سفید چیزیں ایسی ہوں گی جو زیادہ سفید ہے، کچھ کم سفید ہے، کچھ اس سے کم سفید ہیں. سفید جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں متفاوت ہے، فرق کے ساتھ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ بولیے. اس طریقے سے وہ لفظ جس کا ایک ہی معنی ہو اس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جس کا ایک معنی ہو لیکن مشخص، اس کا نام علم. اور اگر اس کے چند معنی، چند افراد ہو اس کے ضمن میں، اس کا جو معنی ہے اس کے ضمن میں چند افراد ہو، کئی سارے افراد ہوں، تو وہ ہر فرد پر یا تو برابری کے ساتھ آئے گا
صادق آئے گا یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گا؟ اگر برابری کے ساتھ صادق آئے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے متواتی۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ متواتی، تا یا زر تی، متواتی، اور شروع میں تا با کے بعد والی تا، متواتی۔ یہ تواتر سے بنا ہے، اور تواتر کا معنی تھا برابری، برابری۔ تو چونکہ یہ اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، اس لیے اس کو متواتی کہتے ہیں۔ اور وہ کہ جس کے افراد معنی تو ایک ہو لیکن اس معنی کے افراد کئی سارے ہوں، اور ہر فرد پر اس کا صدق برابری کے ساتھ صادق نہ آتا ہو بلکہ کمی بیشی کے ساتھ صادق آتا ہو، بہتر اور بدتر ہونے کے ساتھ صادق آتا ہو، سختی نرمی کے ساتھ صادق آتا ہو، تو اب ایسے لفظ کو کہا جائے گا مشکک۔ کیا کہا جائے گا؟ مشکک، یعنی شک میں ڈالنے والا لفظ۔ یعنی اس میں آپ طے نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو ہے متواتی ہے کہ متواتی نہیں ہے، شک میں پڑ جائیں گے، اس لیے، اور سب پر جو ہے اطلاق الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مشکک رکھا گیا ہے۔ تو اس کی مثال جیسے سفید، سفید ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق سبھی پر برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں برابر کی سفید ہے، ایسا ہے کیا کہ ایک جیسی سفید ہو؟ نیا کپڑا اور پرانا کپڑا جو سفید ہوتا ہے تو دونوں کی سفیدی ایک جیسی ہوتی ہے یا کمی بیشی کے ساتھ ہوتی ہے؟ الگ الگ، کمی بیشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دودھ کی سفیدی اور برف کی سفیدی میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں مثال دی ہے کہ برف کی سفیدی اور ہاتھی کے دانت کی سفیدی میں فرق ہوتا ہے۔ برف کی سفیدی میں زیادہ وائٹنس ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت کی سفیدی میں تھوڑا کم وائٹنس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے تو سفید ایسا لفظ ہوا جس کا معنی تو ایک ہے لیکن اس کے افراد زیادہ ہے، اور ہر فرد پر اس معنی کی جو دلالت ہو رہی ہے برابری کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے بلکہ فرق کے ساتھ ہو رہی ہے، تفاوت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مشکک۔ تو اس طرح سے وہ لفظ جس کا ایک معنی ہو اس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ بولیے، تین قسمیں ہو گئی۔ علم، نمبر ایک علم، متواتی اور مشکک۔ دیکھ لیجئے ترجمہ، کہتے ہیں قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، کبھی مفرد کی دوسرے ذریعے سے تقسیم کی جاتی ہے، وہو ان المفرد اما ان یکون معناہ واحدا او یکون کثیرا، اور وہ یہ ہے کہ مفرد کا معنی یا او یکون کثیرا، اور وہ یہ ہے کہ مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا چند ہوں گے۔ والذی لہ معنی واحد علی ثلاثۃ اضرب، اور وہ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو وہ تین قسم پر ہے۔ لأنہ لا یخلو، دلیل حصر بیان کرے، لأنہ لا یخلو اما ان یکون ذلک المعنی متعینا مشخصا، اس لیے کہ خالی نہیں ہے اس بات سے کہ یا تو وہ معنی متعین اور مشخص ہوگا، او لم یکن، یا متعین اور مشخص نہیں ہوگا بلکہ اس کے افراد زیادہ ہوں گے۔ والاول یسمى علما، پہلے کا نام علم رکھا جاتا ہے، کزید وہذا وہوا، جیسے لفظ زید سے ایک چیز مراد ہوتی ہے، لفظ ھذا سے کوئی متعین اور مشخص چیز مراد ہوتی ہے، ایسی لفظ ہوا سے۔ والاولی ان یسمى ھذا القسم قسم الجزئیہ الحقیقیہ، اور صاحب مرقات کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا نام علم رکھنے کے بجائے جزئی حقیقی بھی رکھ سکتے ہیں، جزئی حقیقی۔ والثانی اے ما لا یکون معناہ الواحد مشخصا، اور دوسری قسم یعنی وہ کہ جس کا معنی ایک ہو کر مشخص نہ ہو، بل یکون لہ افراد کثیرہ، بلکہ اس کا معنی تو ایک ہو لیکن اس کے افراد جو ہے کثیر ہوں۔ ہوا ضربان، وہ دو قسم پر ہے۔ احدہما ان یکون صدق ذلک المعنی علی سائر افرادہ علی سبیل الاستواء، ان میں سے یہ ہے کہ اس معنی کا صدق اپنے تمام افراد پر برابری کے طریقے پر ہو، من غیر ان یتفاوت باولیۃ او اولویۃ او اشدیۃ او ازدیۃ او ازیدیۃ، بغیر اس بات کے فرق کے، بغیر اولیت یا اولویت یا اشدیت یا ازیدیت کا فرق کیے ہوئے، یعنی یہ بہتر انداز میں صادق ہو رہا ہے، وہ کم بہتر انداز میں، یہ زیادہ سختی کے ساتھ، یہ زیادہ نرمی کے ساتھ، یا زیادہ کمی کے ساتھ، یا زیادہ زیادتی کے ساتھ، اس طرح کوئی اعتبار نہ ہو بلکہ برابری کے ساتھ اس لفظ کا اپنے معنی پر اطلاق ہوتا ہو۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ الْمُتَوَاتِیَ، اور اس قسم کا نام بالمتواتی، اور اس قسم کو موسوم کیا جاتا ہے متواتی سے، لتواتر افراد ہی، اس کے افراد کے برابر ہونے کی وجہ سے، وتوافقها فی تصادق ذال المعنی العام، اور اس معنی عام کا برابری کے ساتھ موافقت کے ساتھ صادق آنے کی وجہ سے۔ کل انسان بالنسبت الی زید و عمر و بکر، جیسے انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر، بکر کی طرف، تو انسان ہونے میں سب برابر ہے، ایسا نہیں کہ ایک کم انسان ہے وہ زیادہ انسان ہے،
وثانی ما اللہ یکون صدق ذالک المعنی العام فی جمیع افرادہ علی وجہ الاستواء، اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس معنی عام کا صدق اس کے تمام افراد میں وجہ استواء کے طور پر نہ ہو، یعنی برابری کے طریقے پر نہ ہو، بل یکون صدق ذالک المعنی علی بعض الافراد بالاولیۃ او الاشدیۃ او الاولویۃ، بلکہ اس معنی کا اطلاق اس کے بعض افراد پر اول طریقے سے ہو یا اشد طریقے سے ہو یا اولا طریقے سے ہو، وصدقها علی البعض الآخر بازداد ذالک، اور اس معنی کا اس کے بعض افراد پر اس کے ازداد کے ساتھ ہو، یعنی اول کا ہے آخر، اشد کا ہے اشد کا ہو جائے گا اضعف، اور اول اولا کا ہو جائے گا اولا کا ہو جائے گا غیر اولا۔ کل وجود، جیسے لفظ وجود موجود ہونا بالنسبت للواجب، اچھا اس کو انشاءاللہ میں اور وضاحت کے ساتھ کل سمجھاؤں گا، وقت نہیں ہے اس لیے میں